قاعدے سے لے کر ناظرہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد حفظ بھی کراتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، جس میں آپ کا قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ تقریباً 300 350 ابھی ماشاء اللہ سے بچہ ہو گیا، جو ابھی کافی زیادہ ہے، اس جگہ پر مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز احمد۔ ناظرین، دنیا میں ابھی اچھے لوگ موجود ہیں تو یہ دنیا قائم ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد کے ایک ایسے درس و تدریس کے ادارے میں موجود ہوں جہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم فری آف کاسٹ دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ کون چلا رہا ہے اور اس کو کس طرح مینج کیا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ اس ادارے کے روح رواں موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور ساری اس کے بارے میں معلومات جانیں گے کہ کس طرح اس کو یہ رن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دیجئے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ جو مدرسہ چلا رہی ہیں یہ میری والدہ ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو فری آف کاسٹ جو دینی تعلیم ہے وہ دی جا رہی ہے، تو آپ کی والدہ نے اس کو کب انیشیٹ کیا؟ کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 2005 سے میری والدہ نے اسٹارٹ کیا تھا۔ شروع میں ہم لوگ کراچی میں تھے، کراچی میں اسٹارٹ کیا 2005 سے لے کر ہم لوگوں نے 2013 تک ادھر رہے، اور ماشاءاللہ سے ادھر کافی بچوں کی اسٹرینتھ تھی۔ پھر اس کے بعد ادھر سے شفٹنگ بھی کی ہم لوگوں نے، اور وجوہات بھی تھیں جس وجہ سے ہمیں ادھر آنا پڑا اسلام آباد۔ پھر ہم لوگ ادھر 2013 میں آئے، 2 سال بعد پھر والدہ نے ادھر بھی سوچا کہ ادھر مدرسہ اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے تھوڑی اسٹرگل کی، مدرسہ کھولا، اسٹارٹ کیا، ماشاءاللہ سے ابھی ٹھیک چل رہا ہے۔ اس میں آپ کی والدہ ہی اکیلی مینج کر رہی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی اس میں اس نیک کام میں شریک ہے؟ جی، میرے ماموں ہیں، میرے نانا جی ہیں جو ان کے ساتھ تھوڑی ہیلپ کر رہے ہیں فائنینشلی طور پر کہہ لیں آپ، اور ویسے پورا اسٹاف ہے، ٹیم ہے، مطلب قاریاں رکھی ہوئی ہیں، تو چلا رہی ہیں میری والدہ ہی چلا رہی ہیں، مین فرد وہی ہیں۔ یہاں پہ بچوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ تقریباً 300 350 ابھی ماشاء اللہ سے بچہ ہو گیا، جو ابھی کافی زیادہ ہے، اس جگہ پر مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ابھی کچھ جگہ بھی لیں گے جہاں پر مدرسہ پراپر بنائیں گے، تو ادھر بھی اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ بچوں کو جو ٹیچرز پڑھاتی ہیں وہ فیمیل ٹیچرز ہی ہوتی ہیں ساری، اور کیا وہ بھی حافظ قرآن ہی ہیں؟ جی جی، فیمیل ٹیچرز ہی ہیں ساری، اور کچھ حافظہ ہیں، کچھ نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، عالمہ بھی ہیں، تو بس ماشاءاللہ چل رہا ہے، صحیح اچھا چل رہا ہے۔ دینی تعلیم میں کون کون سی تعلیمات یہاں پہ دی جاتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا آ جاتا ہے قاعدے سے لے کر ناظرہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد حفظ بھی کراتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، جس میں آپ کا قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کوئی آپ کا اسپیسیفک کرائیٹیریا ہے جس میں مطلب انرول ہونے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اس میں صرف ہمارا یہی ہے کہ جو بھی کوئی آتا ہے نیا بچہ، وہ ایڈمیشن فیس ہی دیتا ہے، جو کہ صرف 100 روپیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس میں نہیں، چارجز نہیں ہے، ایکسٹرا کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ بچوں کو ترجمہ، تفسیر اور قرآن ناظرہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے یا کوئی اور سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں یہاں پہ بچوں کو؟ بس یہی پڑھایا جاتا ہے، صرف دینی تعلیم ہی دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، فرائیڈے کو ادھر بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ پراپر، ادھر جتنے بھی کلاس کے بچے ہیں وہ ایک ہال ہے، ادھر سارے آتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سارا کچھ وہ ہر ہفتے ہوتا ہے ایک دن، جمعہ کے دن، تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیکھتے ہیں، بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے مسجد جاتے ہیں، ادھر بہت زیادہ مستیاں کرتے ہیں، تو وہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کنٹرول ہونا چاہیے اپنے آپ۔ یہاں پہ کلاس کی ٹائمنگز وغیرہ کیا ہیں؟ اچھا، ناظرے کی جو کلاس ہے وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہے دن میں، اور حفظ والے جو بچے ہیں وہ صبح آتے ہیں فجر کے بعد، اور وہ شام میں جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا بھی ادھر ہی ہوتا ہے، دن میں سوتے بھی ہیں گھنٹہ، تھوڑا ریسٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹائمنگ ہے۔ یہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 300 350 بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے، تو
کس طرح یہاں پہ سارا جو آپ ایکسپینس وغیرہ ہے وہ کس طرح برداشت کرتے ہیں، کس طرح آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک گھر کو چلانا مشکل ہے، اور آپ یہاں پہ 300 350 بچوں کو مینج کر رہے ہیں، اوبویسلی اخراجات تو ہوں گے، تو وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ماموں اور نانا جی کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس دینی کام میں میری موم کا ہاتھ بٹایا تاکہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ آپ صدقہ وغیرہ نکالیں، سب کچھ نکالیں، مسجد مدرسے میں آپ دیں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو وہ بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سب کیا، سارا کچھ کیا، اور وہ آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اللہ پاک ان کو اور توفیق دے۔ یہاں پہ سر سیکیورٹی پروٹوکولز کیا ہیں، اور بچوں کی جو آپ نے سیفٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ جی، ادھر سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں تو سیکیورٹی بہت مسٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، تبھی ہم لوگوں نے ہر جگہ کیمرے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں پورے مدرسے میں، باہر، اور فیمیل سیکیورٹی گارڈ بھی ان ہاؤس ہم نے رکھی ہوئی ہیں جو کہ بچوں کو دیکھتی ہیں، سارا کچھ وہ ان کے ذمہ ہے کہ بچے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، اور جو بھی بچہ جیسے کہ آف ہوتی ہے، جس ٹائم چھٹی ہوتی ہے، تو کوئی بھی بچہ اس طرح ہم لوگ باہر نہیں نکالتے جب تک کوئی ان کے گھر سے فرد نہ آ جائے یا کوئی اس طرح نہ آ جائے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے۔ آخر میں سر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، حاصل کروائیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم تو عارضی ہے، مین آپ کو ہر بندے کو آخرت میں یہی دینی تعلیم ہی کام آئے گی، اور اگر کوئی اس مدرسے میں کنٹریبیوشن کرنا چاہے ہمارے ساتھ، مطلب وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ بہت بڑا اجر ہے جو کہ ہم لوگ بھی یہی سمجھ کے کر رہے ہیں، میرے نانا جی، میرے ماموں جی، میری والدہ خاص طور پہ۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہے، آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں، تو آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، اسکرین پہ ہم آپ کا نمبر چلا دیں گے۔ جی جی بالکل، 0318446919 اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی معلومات آپ نے لینی ہے ایڈمیشن کے لیے یا کسی بھی حوالے سے آپ نے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی، جو کہ اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہترین کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلائیے تاکہ اس اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے معاشرے کے اندر اجالا ہو سکے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان شیراز احمد کو دیجیے اجازت۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔